أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، مربی اور مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی مرضی سے میں آپ کے سامنے وہ راستہ بیان کروں گا جس راستے پر چل کر ہم تمام کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب. میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت ہے جس سورت کو ہم میں سے ہر کوئی یاد کیا ہوگا، اور وہ سورت العصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ مختصر سی سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس علی هذه السورة لکفتہن، اگر لوگ اس سورت میں غور و تدبر کریں گے، یعنی اس کے معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے، تو لکفتہن، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. میرے محترم بھائیوں، اس سورت کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے یہ بے معنی نہیں ہے. اگر ہم اس سورت میں غور و تدبر سے کام لیں گے، غور و فکر کریں گے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی سورت میں ہم تمام کی کامیابیوں کا راستہ بیان فرمایا ہے. آئیے ہم اس سورت کے اندر غور و تدبر سے غور و فکر کریں گے، تھوڑا سا غور کریں گے. سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کہا والعصر، زمانے کی قسم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک بلا کسی شک و شبہ کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. میرے محترم بھائیوں، عربی زبان کے اسلوب سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے تاکید کے 3 اسالیب کو بیان فرمایا ہے. غور کریں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، جبکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے.
نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ بعد میں آنے والی بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کا ایک لفظ استعمال کیا ہے جو انا کی شکل میں ہے۔ انا یعنی بے شک، بلا کسی شک و شبے کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لفی خسر، تاکید کا ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا تو بات بہت ہی زیادہ اہم ہے، اسی لیے 3 مرتبہ اس کی تاکید کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں اور نقصان میں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کون سا وہ نقصان ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے؟ جس نقصان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ آخرت کا نقصان ہے، وہ آخرت کا نقصان ہے، وہ جنت کے چھوٹ جانے کا نقصان ہے، جہنم میں داخل ہونے کا نقصان ہے۔ بھلا اس سے بھی بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں کے بارے میں قسم کھا کر تاکیدی انداز میں جب یہ بتلا دیا کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی صورت کے اندر وہ راستہ بھی بیان فرمایا ہے جس راستے پر چل کر کے، جس راستے کو اپنا کر کے ہم سارے کے سارے آخرت کے اس عظیم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ راستے ایسے ہیں جن راستوں پر تم چلو گے تو آخرت کے اس نقصان سے بچ سکتے ہو، اور وہ راستے یہ ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 کام ہیں۔ ان 4 چیزوں کو اگر کوئی شخص اپنا لے تو وہ شخص آخرت کے نقصان سے، آخرت کے گھاٹے سے بچ سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نجات کے لیے بیان فرمایا ہے وہ ہے ایمان۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایمان یہ کامیابی کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے ضروری شرط ہے۔ بغیر ایمان کے آخرت میں کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہے وہ شخص آخرت میں کامیاب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلس میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تاکہ صحابہ اکرام کو یہ بتلایا جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان ان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ان 6 چیزوں کو مل کر کے ایمان بنتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ۔ ان 6 چیزوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 6 چیزوں پر ہم ایمان تو لاتے ہیں، لیکن ایمان کیسے لائیں؟ ایمان ان پر کیسے لایا جائے؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 1000 سے بھی زیادہ ایسے علماء سے ہوئی جن میں سے ہر عالم یہ کہا کرتا تھا الایمان قول و فعل
وہ نیہ، ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا یعنی دل سے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے، ان تین چیزوں کو مل کر کے ایمان بنتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کمی ہے، ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر ایسے اس شخص کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مثال کے طور پر ارکان ایمان میں سے پہلا رکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ چار باتوں سے مکمل ہوتا ہے، چار باتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان چار باتوں پر ہم ایمان رکھیں گے تو ہمارا ایمان اللہ پر مکمل ہوگا، اگر نہیں رکھیں گے، ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات میں بھی کمی ہوگی تو پھر اس شخص کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہمیں اقرار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود مان کر کے عمل کرنا ہے، یوں ہی اندھے بن کر کے عمل نہیں کر رہا، بلکہ ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، اللہ کو موجود مان کر کے عمل کرنا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ پھر بھی واضح طور پر بات کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر یہ خود بخود پیدا ہو چکے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود تھا نہیں تھا، تو ہمارا جب وجود نہیں تھا تو ہم اپنے آپ کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، اور جب ہمارا وجود ہوا تو ہم اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب ہمارا وجود نہیں تھا تو یقیناً کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا، یہ ماننا کہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب میں تین چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات عظیم ہے جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ رب کو اگر تسلیم کرتے ہو تو تمہیں ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا ہے کہ وہ ذات عظیم ہے کہ جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہی مالک ہے، ان تمام چیزوں کا مالک وہی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو وہ وقتیہ طور پر مالک ہے، جو ہی اس کی موت ہو جائے گی، اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ تو حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور وہی مالک ہے اور وہی مدبر ہے۔ مدبر یعنی وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے، وہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ ان تین چیزوں پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ایسی صورت میں ہم نے اللہ کو رب مانا اور اللہ کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا۔ میرے محترم بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا اکیلا رب ہے، تو اب عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی لائق ہے۔ عبادت بھی کس کی جائے؟ اللہ ہی کی جائے۔ عبادت میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، قسم کھانا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں یہ ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔
اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ ہی کو داتا سمجھے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک عبادت اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر بن جاتا ہے، کیونکہ ایسا شخص مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا وہ شخص کافر ہے اور مشرک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اور اس شخص نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تین باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں، کہ اللہ موجود ہے، وہی تنہا رب ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یعنی قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات بیان کیے ہیں ان صفات کو خالص اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور ان صفات میں سے کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرنا، اور نہ ہی ان صفات کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ خیر کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ تو اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کو ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے، اور وہ خیر کے ساتھ کھلے ہیں، اور اللہ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصہ جب باقی رہتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور بندوں سے درخواست کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اترتا ہے۔ تو ہمیں ماننا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہونے کے ناطے کہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اترتا ہے، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، وہ اترتا ہے، چڑھتا ہے، اس کے دو ہاتھ ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا بھی ہے، اللہ ہنستا بھی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، ان صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے، ان صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت بھی ہمیں بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو ہاتھ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کیفیت ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ہے صرف، لیکن ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہی کا راستہ قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے، مسابقہ نہیں کر سکتے اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے جب ہم یہ مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہی تنہا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے نظام کو چلانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کئی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، روکا ہے کہ اس سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، ان کو عمل میں لائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر بچنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک دوسرا رکن یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، کہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہم یہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کی بھی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. یہ اس بات کو ہم ماننا ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کی یہ مخلوق ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم ارکان ایمان میں سے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، دل سے یہ مانو کہ اللہ کی ایک مخلوق فرشتوں کی بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے یخافون ربہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے یہ فرشتے، اللہ کی یہ پاک فرشتے، نیک اور برگزیدہ مخلوق جو ہیں، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے انہیں جو حکم ملتا ہے وہ اس حکم کو مکمل کرتے ہیں، مکمل طور پر انجام دیتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اسی طریقے سے اس بات کو بھی ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس مخلوق کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. بڑے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے تعلق سے فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبیر فرشتہ سکھایا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی زیادہ طاقتور تھا. فرشتے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان فرشتوں کو پیدا فرمایا تو ان فرشتوں کو اللہ نے پر عطا فرمائے ہیں. انسانوں کو پر نہیں ہے، ہم اڑ نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاطر کی ابتدائی آیات کے اندر فرماتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری دنیا کا اور سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتے کو اپنے اور رسولوں کے بیچ میں، پیغمبروں کے بیچ میں رسول بنایا ہے. یعنی پیغمبر جو ہوتے تھے، پیغمبر فرشتوں سے سیکھتے تھے اور فرشتے اللہ سے سیکھ کر کے آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنے اور پیغمبروں کے درمیان رسول بنایا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو فرشتے ہیں ان میں سے کچھ فرشتے 2 پر والے ہیں، کچھ فرشتوں کے 3 پر ہیں، کچھ فرشتوں کے 4 پر ہیں اور کچھ فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں. جبرائیل امین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَهُ 600 جناح. جبرائیل امین کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے جبرائیل امین علیہ السلام کے. اور یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کی فوج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کی جو فوج ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جبرائیل امین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین اتنے عظیم الحیکل تھے کہ خد صد الافق، جب آپ ٹھہرتے تو زمین اور آسمان کو پورا بھر دیتے تھے، اتنے عظیم الحیکل تھے. اور اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں کچھ فرشتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے. مثال کے طور پر جبرائیل امین کا ذکر ہے، میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہے. خصوصیت کے ساتھ ان فرشتوں کو ذکر کیا گیا. اسی طریقے سے جہنم کے داروغہ کا بھی ذکر ہے جس کا نام مالک ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ رکھی ہے کہ وہ انسانوں کے اعمال کو لکھیں گے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 11 کے اندر فرماتا ہے کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اسے لکھتے ہیں، وہ اسے جانتے ہیں، باخبر ہیں اس سے، اور اللہ کے حکم سے وہ لکھ رہے ہیں. اور یہی وہ اعمال ہیں جب قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معزز فرشتے جو کچھ ہمارے کرتوتوں کو لکھے ہوئے ہیں ان کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے. یہی وہ نامہ اعمال ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں عطا کیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو کئی قوتوں سے نوازا ہے. ان قوتوں میں سے ایک قوت یہ ہے کہ یہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث بتلائی جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے اللہ کے رسول ہم سے ایمان کے تعلق سے پوچھا تھا تو جبرائیل امین اس وقت انسان کی شکل میں آئے تھے.
اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ جب بھیجا گیا تھا تو وہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں آیا تھا۔ مریم علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے ڈر گئی اور کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا کہ میں اگر تو نیک ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو یہاں سے چلے جا۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے آئے تھے تو وہ بھی انسان کی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا تک بھی نہیں ہے، وہ سمجھے کہ کچھ مہمان آئے ہیں انسان کی شکل میں، کچھ مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے مہمانوں کو دیکھ کر کے بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے رکھا۔ جب مہمانوں نے بچڑے کو دیکھا جو اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کھا نہیں سکتے۔ پہچانا تک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مختصر سی باتیں ہیں فرشتوں کے بارے میں جن کو جاننا اور ان پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اسی کے مطابق اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ یعنی فرشتے لکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں ہمیشہ۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسے ہیں فرشتوں پر عمل میں یہ بھی داخل ہے کہ فرشتے بہت ساری چیزوں سے حیا کرتے ہیں، وہ شرم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو کرنے سے بچیں، اعتراض کریں، اس سے بچیں، ان کو اجتناب کریں، ان کو نہ کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیاز اور لہسن کھا لے، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا لے تو وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو بدبو آئے گی منہ سے تمہارے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مسلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیاز اور لہسن تو یہ حلال چیز ہے، سگریٹ، گٹکا، تمباکو یہ تو حرام ہے۔ اور جب مسلی کے بازو میں آ کر کے ایک سگریٹ نوشی کرنے والا آدمی بازو ٹھہرتا ہے تو کتنی بڑی بدبو آتی ہے، کتنی بری بدبو آتی ہے، جس سے مسلی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب مسلی کو تکلیف ہوگی تو کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک ان بدبودار چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اسی طریقے سے ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن یہ ہے کہ مختصر سے بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ 6 ارکان ہیں جو مختصر سے بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسولوں پر ایمان لانا، ارکان ایمان میں تیسرا رکن کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے میں ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانا ہے، اس چیز کو دل سے ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور تمام رسولوں کی مرکزی دعوت توحید رہی ہے، توحید رہی ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے وہ سارے کے سارے پیغمبر آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، سب کے سب انسان تھے۔ جس طریقے سے انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں ایسے ہی ان نبیوں کی بھی ضرورتیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے فرشتے ان کے پاس بھیجے جاتے تھے، فرشتے اللہ کا پیغام ان نبیوں تک لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کی خیر خواہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل پیغام ان کی قوموں تک پہنچایا، اور انہی پیغمبروں کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدم کے اولاد میں سے کوئی ایک فرد اگر وہ اپنی نبوت کا یا اپنی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور دجال ہے،
کیونکہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امانت داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تاج نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک اس دنیا میں موجود تھے، جس میں 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گزارے اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے۔ جب اللہ کا یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ کا دین یہ مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت عطا فرمایا، جس طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کے موت آنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کا یہ جام پینا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ مختصر سا ایمان ہے اللہ کے رسولوں پر۔ اسی طریقے سے ایمان کا چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یعنی اس بات کو ماننا، دل سے ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا۔ اس کو ہمیں ماننا ہے، یہ دل سے ماننا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں آخری کتاب، آسمانی آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو قرآن کریم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد پچھلی تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا، یعنی ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل صرف قرآن مجید پر کیا جائے گا، لیکن ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی قوموں نے ان کتابوں کے اندر تردید و تبدیل کر دی، رد و بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اپنی باتوں کے ساتھ ملا کر کے ان کتابوں کی اصلیت کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یعنی تورات جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس کی اصلیت ان لوگوں نے ختم کر دیا، ان کے ماننے والوں نے۔ لیکن قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور قیامت کی صبح تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کریم کے نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، ان کتابوں پر عمل نہیں کر سکتے، اور قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور کل قیامت کی صبح تک بھی ایسا ہی رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں، اور جو شخص قرآن کریم پر عمل کرے گا ایسا شخص ہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پر ایمان ضروری ہے، جس طریقے سے قرآن پر ایمان ضروری ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی احادیث کو نہیں مانتا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہیں لایا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں مجھے کتاب دیا گیا یعنی قرآن دیا گیا اور اس جیسی ایک چیز یعنی حدیث دیا گیا ہے۔ تو قرآن اور حدیث پر تو جس طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثوں میں سے اگر کوئی بندہ کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث پر ایمان لانے میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر ایسے ہی ایمان لائیں، اس کو ایسے ہی سمجھیں، اس کو ایسے ہی عمل کریں جس طریقے سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان لانے میں آدمی کی موت کے بعد کی زندگی ہے،
خبر کے حالات ہیں، برزخ کے حالات ہیں، قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کی ابتدا ہے، میدان محشر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، میزان جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اسی طریقے سے جنت اور جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کرنا ہے، کل قیامت کے دن نبیوں کا بندوں کے لیے سفارش کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ ان میں سے ہر بات بڑی ہی طویل ہے، لیکن بات کو ختم کرنے کے لیے میں مختصر سے بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ارکان ایمان میں سے ایک آخری رکن یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے یقین کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ ہم پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ جانتا تھا، اور ہمارے پیدا کیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو یہ معلوم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سابقہ علم کے مطابق تمام مخلوقات کی تقدیر ان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور دنیا میں ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا لکھا گیا ہے، جیسے لکھا گیا ہے۔ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے، بلکہ لکھا اس لیے گیا ہے کہ ہم وہ کرنے والے تھے، ہم وہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ کرنے والے ہیں وہی لکھا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے علم پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے کہ بندہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور اللہ اگر بندہ غلط عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا اسے عطا فرمائے گا۔ تو ایمان کی 6 ارکان ہیں جن کو ہم دل سے مان کر کے اس پر ایمان لائیں گے تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آخرت کے نقصان سے ہم بچیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات کامیابی کی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل سنت کے مطابق ہے لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تب بھی وہ عمل صالح نہیں ہے، تب بھی وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل کے صالح ہونے کے لیے ان 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پر 2 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ حق کی وصیت کرنا ہے۔ جب ہم نے ایمان کو سمجھ لیا، عمل صالح کر رہے ہیں، تو اب یہ کام کہ اس ایمان کو اور اس عمل صالح کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے ممکن ہو اس کی دعوت لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے۔ اب یقیناً جب ہم ایمان کی دعوت لوگوں کو دیں گے، عمل صالح کی دعوت لوگوں کو دیں گے، حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو اس میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، مارا جائے گا، توڑا جائے گا، آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے گا، آپ کو اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ تو جو شخص ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اور اس ایمان کی دعوت لوگوں تک دے گا، اور اس پر جو مصیبتیں آئیں گی وہ اس پر صبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص ہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، ایسا شخص ہی کل جہنم سے بچ کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ